جو بندہ آؤٹ ڈور میں دستیاب نہیں ہے، انڈور صرف اس کے لیے ہے۔ اگر کوئی بندہ آؤٹ ڈور سے اس طرح دستیاب ہو ہمیں جیسے ہمیں ضرورت ہے ڈیلی بیسس پہ، تو انڈور میں صرف ہمیں ایک یقین ہوتا ہے کہ بندہ دستیاب ہے اور وہ ہر روز دستیاب ہے اور اس سے بات کی جا سکتی ہے، مذاکرات کیے جا سکتے ہیں، اس کو کوئی ضروری کام نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی آؤٹ ڈور میں یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو وہ سونا ہے، اور اگر ہمیں انڈور میں جو کام کرنا پڑتا ہے یہ چاندی ہے، کیونکہ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ جیسے کسی نے وزن کم کرنا ہو اور وہ کسی ری ہیب میں جائے اور اس کو صبح دوپہر شام سٹرکچرڈ فوڈ ملے، جیسے ڈائبٹیز کے مریضوں کو ہم دیتے ہیں، تو اس کی ڈائبٹیز بھی بڑی جلدی کنٹرول ہو جاتی ہے، اس کا وزن بھی جلدی کم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ گھر جاتا ہے تو اس کو پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کھا لو یا وہ کھا لو یا ریسٹورنٹ چلو، تو پھر اس کی ڈائبٹیز خراب ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی ایم عالم روڈ پہ رہتے ہوئے، ریسٹورنٹس کے گھر میں رہتے ہوئے، فوڈ سٹریٹ پہ رہتے ہوئے پورشن کنٹرول کر کے وزن کم کرے علم حاصل کرنے کی بنیاد پر، تو وہ سونا ہے۔ لیکن اگر کوئی وزن کم کرنے کے لیے کسی ری ہیب میں جاتا ہے اور سیکھتا ہے کہ کس چیز میں کتنی کیلریز ہوتی ہیں اور پورشن کنٹرول کیسے کرتے ہیں، تو یہ چاندی ہے۔ جو دستیاب ہونا ہے وہ ہے اصل بات، کہ دستیاب ہے کہ نہیں۔ مجھے بتائیے کہ انٹرنیٹ پہ، گوگل پہ کون سی چیز نہیں ہے جو کسی یونیورسٹی میں دستیاب ہے؟ کوئی چیز جو کسی دنیا کی یونیورسٹی میں دستیاب ہے، تعلیم کے لیے میسر ہے، دنیا کی کوئی بھی یونیورسٹی میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے، کیا وہ انٹرنیٹ پہ نہیں ہے؟ لیکن لوگ نہیں جاتے انٹرنیٹ پہ، لوگ نہیں جاتے گوگل پہ وہ دیکھنے، لہٰذا انہیں پھر ایک ریچول بنایا جاتا ہے کہ انہیں یونیورسٹی میں لے جایا جاتا ہے، یونیورسٹی میں بٹھایا جاتا ہے جا کے، اور جب وہ یونیورسٹی میں جاتے ہیں اور کلاس میں بیٹھتے ہیں تو 10 باتوں میں سے پہلے وہ ایک بات سنتے ہیں، کبھی 2 باتیں سنتے ہیں، کبھی وہ 3 باتیں سنتے ہیں، کبھی واپس ایک بات سنتے ہیں، اور کچھ بات ان کو کوئی ٹچ کر جاتی ہے، کوئی بات ان کے لیے فوڈ فار تھاٹ بن جاتی ہے۔ پھر وہ رات کو کمرے میں ہوتے ہیں ماں باپ سے دور، اکیلے، اور ان کو سوچ آتی ہے کہ میری زندگی جو ہے وہ کہاں پہنچی ہوئی ہے، اور وہ اپنی زندگی پہ غور و فکر کرنے لگتا ہے۔ اس کو انٹروسپیکشن کہتے ہیں، جو سائیکالوجی کی پہلی کامیابی تھی، کہ سائیکالوجسٹ نے لوگوں کو چند 100 سال پہلے بتانا شروع کیا کہ اپنے دل میں فکر و تردد کرو، سوچو اور اپنے مسئلوں کا حل نکالو۔ انٹرو کا مطلب ہوتا ہے اندر، اسپیکشن کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، اپنے اندر دیکھو۔ اور پھر اس کے بعد بہت سارے سائیکولوجیکل ڈسپلن آئے، جس میں سے لیٹسٹ جو ہے کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی ہے، یعنی دماغی سوچوں اور رویوں کا آپس میں رشتہ اور اس کے بارے میں غور و غوص۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نشہ چھوڑنا ہے، یہ لوگ اے میں بھی چھوڑتے ہیں، یعنی الکوہلکس انانیمس میں بھی چھوڑتے ہیں، اور عموماً الکوہلکس انانیمس میں وہ لوگ جاتے ہیں جن کا بہت برا حال ہو چکا ہوتا ہے، جنہاں دے اگے پیچھے کوئی ماں پیو نہیں ہوندے، جنہاں دے ماں پیو کہندے نے نکل جا کرو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں جو لوگ گھروں سے نکل جاتے ہیں، ان کا سکسیس ریٹ نشہ چھوڑنے کا، جو سڑک پہ آ جاتے ہیں، ان کا سکسیس ریٹ 50% ہے، اور امریکہ میں کسی بھی ری ہیب کا ون ٹائم ٹریٹمنٹ کا رزلٹ 50% نہیں ہے۔ ٹریٹ پہ جو آ جاتے ہیں ان کا جو سکسیس کا رزلٹ ہے، پھر وہ کبھی یہاں ٹھوکر کھاتے ہیں، کبھی وہاں ٹھوکر کھاتے ہیں، کبھی اے میں جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، کبھی راتوں کو پلوں کے نیچے سوتے ہیں، کبھی یہ کرتے ہیں، کبھی وہ کرتے ہیں، تو اس کا سکسیس ریٹ 50% ہے۔ لیکن تو پرابلم از کہ جو باقی کے 50% ہے وہ جان کھو دیتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہر 2 میں سے ایک ٹھیک ہو،
ہر دو میں سے ایک مر جائے یہ سودا قابل قبول نہیں ہے. لہذا عموماً اے میں وہ جاتے ہیں جہاں بہترین ہیوملٹی ملتی ہے، جہاں بندہ شیم کے بغیر بات کر رہا ہوتا ہے، جہاں اس کا دل ابل رہا ہوتا ہے کہ اپنی کردار کی خامیوں کو بڑھا چڑھا کے بتائے، جہاں اس کے دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے. 12 قدموں کا جو پروگرام ہے، اس میں 12واں قدم ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب میں روحانی طور پر بیدار ہو گیا. یہ جو روحانی بیداری ہے، یہ جو اندر کی روشنی ہے، یہ 12 قدموں میں چلتے چلتے بیدار ہو جاتی ہے، روحانی بیداری آ جاتی ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں جب روحانی طور پر بیدار ہو گیا تو میں نے یہی پیغام ان لوگوں تک پہنچایا جو کہ ابھی تک تکلیف اٹھا رہے تھے. لیکن پہلے قدم میں وہ پہلے مان لیتا ہے کہ میرا بیڑا غرق ہے اور نشے پہ میرا کوئی اختیار نہیں. پہلا جو قدم ہے اس کا یہ ہے کہ نشے پہ اختیار کوئی نہیں. Admitted we were powerless over alcohol and our lives had become unmanageable. یہ ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ تو بہت مشکل ہے انسان کا ذہن ماننے کہ اس کے اندر یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ نشے کے بارے میں وہ بے اختیار ہے اور زندگی کا بیڑا غرق ہو گیا. جو ہٹ باٹم کا پروسیس ہے وہ ایک نیچرل پروسیس ہے. جیسے سڑک پہ کوئی پتھر ہوتا ہے تو آتے جاتے کوئی نہ کوئی اس کو ٹڈا مار دیتا ہے، پھر وہ ادھر جا گرتا ہے پتھر، پھر وہ ادھر جا گرتا ہے اور وہ گول ہونا شروع ہو جاتا ہے اس پروسیس میں. اور ریہیب میں اس پروسیس کو ایکسپیڈائٹ کیا جاتا ہے. ریہیب میں جو ہٹ باٹم کا کانسیپٹ ہے یا جو پرسیپشن ہے کہ جلدی اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں برباد ہوں، کیونکہ یہاں بات چیت کے ذریعے یہ تاثر پیدا کیا جاتا ہے، بات کو ایسے انداز میں کیا جاتا ہے کہ جلدی سے لوگوں کے ذہن میں جذباتی ایک طوفان سا برپا ہو جائے اور ان کو پتہ چل جائے کہ وہ برباد ہیں. ریہیب میں ہونا بذات خود ایک تکلیف ہے، لیکن اس تکلیف میں سے ایک شعور نکلتا ہے اور لوگوں کو بدلتے دیکھا ہے. لوگ پہلے کچھ بات کرتے ہیں، پھر کوئی اور بات کرتے ہیں، اور یہ جو پہلا سٹیپ ہے. اور دوسرے سٹیپ میں آتا ہے کہ کوئی مجھ سے بڑھ کے طاقت ہے جو میرے اس ذہنی پاگل پن کو ٹھیک کر سکے. ٹھیک ہے، اپنے سے کو بڑھ کے. اس میں خدا نہیں ہے، ابھی اس میں اللہ نہیں ہے. اس میں ایک پاور ہے جو ماں باپ ہو سکتے ہیں، جو ہو سکتے ہیں، آپ کے دوست ہو سکتے ہیں، آپ کے چاہنے والے ہو سکتے ہیں، آپ کا کوئی گرو، کوئی پیر، کوئی مرشد ہو سکتا ہے، جو کہ a power greater than myself could restore me to sanity. ریسٹور کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز پہلے تھی پھر چلی گئی پھر وہ واپس آتی ہے. ریسٹور، یہ ہے دوسرا قدم. اور تیسرے قدم میں کہتا ہے کہ اچھا میں نے پھر اپنی مرضی اور اپنی زندگی اس اللہ کے سپرد کرتا ہوں یا اس خدا کے سپرد کرتا ہوں کہ جسے میں سمجھتا ہوں اپنی سمجھ بوجھ کا خدا. میں وہ مذہب کی خدا کی بات نہیں کر رہا، لیکن ہر بندے کا ایک خدا کا تصور ہے جسے وہ کہتے ہیں گاڈ ایز وی انڈرسٹینڈ گاڈ. اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ٹرن کر دیا اپنی ول کو اور اپنی لائف کو اوور ٹو دی کیئر آف گاڈ. ابھی کیا کچھ نہیں، ڈیسائیڈڈ، فیصلہ کیا. کیونکہ پہلے اس نے اپنی ویلفیئر کو، مرضی کو، زندگی کو نشے کے سپرد کیا ہوتا ہے. پہلے اس نے اپنی مرضی اور زندگی کو نشے کے سپرد کیا ہوتا ہے کہ مشکل میں نشے سے رجوع کرنا ہے، ویسے بھی کرنا ہے، مشکل میں اور زیادہ کرنا ہے. اور نشے سے رشتہ خدا کا رشتہ ہے. ایکچولی بندہ ایمان کھو چکا ہوتا ہے. جب بندہ نشئی ہوتا ہے، چاہے وہ ورکوہلک ہو، چاہے وہ الکوہلک ہو، چاہے وہ گیمبلر ہو، چاہے وہ اوور ایٹر ہو، چاہے وہ ڈرگ ایڈکٹ ہو یا الکوہلک ہو، وہ ایمان کھو چکا ہوتا ہے. لائک اٹ اور یو ڈونٹ.
لیکن ایمان کھو چکا ہوتا ہے، اور اس کو واپس پانے کے لیے یہ 12 سٹیپ ہیں، اور یہ کوئی ریلیجس سٹیپس نہیں ہے، یہ کوئی اسپرچول سٹیپس ہیں کہ گاڈ ایز وی انڈرسٹینڈ گاڈ، جسے ہم اللہ کہتے ہیں، جسے کوئی بھگوان کہتا ہے، جسے کوئی کچھ نام دیتا ہے. تو تیسرے قدم میں صرف فیصلہ کرتے ہیں، کرتے کچھ نہیں. اٹس اے سلو پروگرام. اور چوتھے قدم میں پھر وہ کہتے ہیں کہ میڈ اے فیئرلیس اینڈ سرچنگ انوینٹری. انوینٹری آپ سمجھتے ہیں؟ انوینٹری بہی کھاتا، کہ اپنے ایک بہی کھاتا بنایا بغیر کسی خوف کے، اور تلاش کر کر کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہ کیا بچ گیا ہے اور کیا تباہ ہو گیا ہے. بس اتنا اس کا جو ہے چوتھے سٹیپ کا مطلب ہے. اور پانچویں کا مطلب پھر یہ ہے کہ خدا اور ایک اور بندے کی موجودگی میں اپنے آپ سے اپنی غلط کاریوں کی ایگزیکٹ نیچر کا اعتراف کر لیا. اپنے آپ سے ایک اور بندہ اور خدا کو حاضر ناظر جان کے اپنی غلط کاریوں کا جو ایگزیکٹ نیچر ہے ان کا اعتراف کر لیا. اور چھٹے قدم میں پھر ہوتا ہے کہ اپنی انکلینیشن شو کرنا، اپنی آمادگی شو کرنا کہ اگر کوئی آئے جیسے اللہ اور میری غلط کاریوں کو ٹھیک کر دے تو میں آمادہ ہوں. جسٹ اپنی آمادگی کہ کوئی آئے کر جائے. اور وہ کوئی کون ہو سکتا ہے؟ وہ گاڈ ایز وی انڈرسٹینڈ گاڈ. اور پھر اس کو کہنا کہ میں تو تیار ہوں، اور میرا کام اتنا ہی تھا کہ میں تیار ہو جاؤں، بس اب تم اپنا کام کر دو. یہ 7واں سٹیپ ہے. اور 8واں سٹیپ پھر یہ ہے کہ جن جن کے ساتھ زیادتی کی تھی، جن جن کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا تھا، تو ان کی ایک لسٹ بنائی اور ان کے ساتھ معافی تلافی اضافی کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، چاہے جائے کہ ایسا کرنے سے ان کو یا کسی اور کو نقصان پہنچے. اور پھر 9واں سٹیپ ہے کہ معافی تلافی کی، اور ان سب کو جن کو نقصان پہنچایا تھا ان کو پرسنلی مل کے، اگر وہ زندہ ہیں اور اگر وہ زندہ نہیں ہے تو ملے بغیر، ان کے ساتھ ایک تبادلہ خیال کیا. جو دنیا سے جا چکے ہیں تو تصور کیا کہ ان سے بھی آپ کا رابطہ ہے اور آپ نے بات کی ہے، اور تصور کیا کہ انہوں نے آپ کو معاف کر دیا. اور 10ویں سٹیپ میں وہ جو چوتھا سٹیپ ہے اس کو اب ڈیلی بیسس پہ کرنا ہے کہ جب کوئی غلطی ہوئی پرومپٹلی اس کا اقرار کیا. پرومپٹلی کا مطلب ہے فوری طور پر جب بھی غلطی کی اس کا پرومپٹلی اس کا جو ہے اقرار کیا اور اپنی اصلاح کی ڈیلی بیسس پہ. اور 11واں سٹیپ ہے کہ میڈ اے کانشیس کانٹیکٹ ود گاڈ، اور اس سے رابطہ بنا کے اپنی زندگی کے معاملات میں اس سے رہنمائی چاہیے کہ دستوں کی جانا ہے. استخارہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ جو ہم استخارہ کرتے ہیں وہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ اللہ میرا یہ ارادہ ہے، اگر میرا ارادہ اچھا ہے تمہارے خیال میں تو میرے ارادے کو تیز کر دے، اگر میرا ارادہ اچھا نہیں ہے تو میرے ارادے کو کمزور کر دے. کریونگ جب ہوتی ہے تو یو کین میک اے کانشیس کانٹیکٹ ود گاڈ ایز یو انڈرسٹینڈ گاڈ کہ اللہ یہ ہو رہا ہے، میرے لیے کیا بہتر ہے یہ تم بتا دو، اور اگر میرے لیے یہ اچھا ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں تو مجھے موٹیویشن دے دو، مجھے تحریک دے دو، اور اگر میرے لیے اچھا نہیں ہے تو میرے ارادے کو کمزور کر دو. اس کو استخارہ کہتے ہیں، جس میں آپ کانشیس کانٹیکٹ بناتے ہیں خدا کے ساتھ، اور یہ آپ خود کرتے ہیں، کوئی آپ کے لیے نہیں کر سکتا. اور پھر 12واں قدم ہے کہ جب مجھے روحانی بیداری ملی تو میں نے ان لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا کہ جن کی زندگی ابھی تک تڑپ رہی ہے، مصیبتوں میں مبتلا ہے، اور اپنی زندگی میں ان سارے اصولوں پہ میں عمل پیرا رہا. یہ ہیں 12 قدم. اور آپ سمجھ لیں کہ یہ نئے سرے سے مسلمان ہونے والی بات ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگے گا، تو مجھے بتائیں کہ جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو وہ کبھی پوچھتا ہے کہ کتنا ٹائم لگے گا. اور آخری حصہ اس کا یہ ہے کہ پر اپنی زندگی میں تمام معاملات میں ان پروگرام والے 12 سٹیپس کو میں چلاتا رہا. یعنی
کسی بھی ایک دن پہلے قدم سے لے کے 12ویں قدم تک کا سفر آپ کر سکتے ہیں. صبح سے شام تک اگر کوشش کریں, یا آپ کو مہارت ہو گئی ہے تو 2 گھنٹے میں, یا بہت مہارت ہو گئی ہے تو 1 گھنٹے میں, اور اگر حد سے زیادہ مہارت ہو گئی ہے تو آپ 1 منٹ کے اندر اندر اپنی زندگی کے کسی معاملے میں سٹیپ 1 سے سٹیپ 12 تک کا سارا کام کر سکتے ہیں. انسان کے دماغ میں جو پیغامات کی صورت ہے, جو رفتار ہے, وہ بہت زیادہ ہے. ہمارے دماغ میں جو خیالات ایک جگہ سے دوسری جگہ اور واپس سوال جواب ہو رہے ہوتے ہیں, ان کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے. لہذا ہم اتنی تیزی کے ساتھ سارے سٹیپس میں سے گزر سکتے ہیں ان اے فلیش آف لائٹ, کہ آپ پہلے سٹیپ سے 12ویں سٹیپ تک گزر جائیں اور مریکولسلی آپ کی طبیعت چینج ہو جائے. لیکن اکثر جو آپ کو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں اس بیماری سے شفا شروع ہوتی ہے, اس کا انجام نہیں ہے کوئی, وہ چلتی رہتی ہے. You can enjoy the process. You don't have to waste for the you don't have to wait for the destination. یہ جو سفر ہے یہ بذات خود اگر آپ انجوائے کرنے لگے ہیں تو سمجھیں کہ آپ کا بیڑا پار ہو گیا ہے. لیکن یہ ہے بات ایمان کی کہ آپ کا ایمان ڈرگز پہ ہے کہ ڈرگز کے بغیر میری زندگی بالکل کچھ نہیں, کیا یہ ایمان ہے؟ یا آپ کا ایمان ہے کہ نہیں, میں اور دوسرے لوگ اور میرا خدا جیسا کہ میں اپنے خدا کو سمجھتا ہوں وہ میری مدد کرے گا. اور اس میں جو بھی خدا کو ماننے میں رکاوٹیں ہیں پروگرام کے اندر, وہ خود بخود دور ہو جاتی ہیں, کیونکہ اس میں جو خدا ہے وہ خدا ہے آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کا خدا. جو خدا کا گمان ہے آپ کو, وہ اس کا خدا ہے. اس میں ایک لونگ گاڈ کا تصور ہے, ایک پیار کرنے والے خدا کا تصور ہے. جیسے کہ اکثر کہتے ہیں یار اللہ کو راضی کر لے, تو میں آپ کو بتاؤں اللہ راضی ہے, ہم راضی نہیں ہیں. اللہ تو راضی ہے. مجھے بتائیں اللہ کو کیڑی تھوڑے کہ وہ راضی نہ ہو, اللہ تو راضی ہے. یا اللہ ناراض ہے؟ بھئی ناراض تو وہ ہوتا ہے جس کی چلتی نہیں, جس کی مانی نہیں جاتی. مجھے بتائیے جس کی کن کہنے سے کائنات بدل جاتی ہے تو وہ کیوں ناراض ہوگا؟ یہ ہمارے سارے پرسیپشن ہیں. اللہ نے مجھے چن لیا. کل ایک بندہ مجھے رستے میں ملا, کہتا ہے پاکستان کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے اللہ نے مجھے چن لیا. میں واک کر رہا تھا تو وہ مجھے مل گیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ساری جو باتیں ہیں, جو گاڈ آف یور اون انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ بیسٹ ہے, کیونکہ اس میں رکاوٹ کوئی نہیں ہے. اور یہ بات اصل میں ایمان کی ہے. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شروع ہوتا ہے پروسیس پر, یہ اینڈ نہیں ہوتا, اور آپ کو کبھی کبھی برا لگتا ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ہر اس اچھے کام کی طرح ہے جو شروع ہوتا ہے اور کبھی اینڈ نہیں ہوتا. اور آگاہی اس میں سے ایک ہے, اندر کی روشنی یا روحانی بیداری اس میں سے ایک ہے. جب آپ دوسرے انسانوں سے کمپیٹیٹیو رویہ نہیں رکھتے, بلکہ آپ دوسرے انسانوں کے ساتھ الائن ہونے کی کوشش کرتے ہیں, جب آپ اتھارٹی کو مانتے ہیں, ماننے والے کو بھاگیں. آپ میں سے کوئی مجھے بتا دے کہ جو نہیں ماننے والا اس کو کبھی بھاگ لگاؤ تو مجھے بتا دیجئے, کبھی لگاؤ. لڑنے والے کو بھاگ, ٹکرے مارنے والے کو بھاگ, چٹان سے ٹکرانے والے کو بھاگ. مجھے بتائیے کہ کون ہے کہ جو ماننے والا تھا اور اس کو بھاگنے لگا؟ مجھے بتائیے کہ کوئی آپ کا تجربہ ہوا ہو کہ کبھی کہ سامنے آپ کے کوئی اتھارٹی فگر ہے آپ کے گھر پہ, یا آپ کے گھر کے باہر, یا آپ کے دفتر میں, یا آپ کے معاشرے میں, یا آپ کے رستے میں کہیں بھی اچانک کوئی اتھارٹی فگر آ جاتی ہے, تو مجھے بتائیے کہ اس کے ساتھ لڑنے کا کیا جواز ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ماں باپ کی مان لیں تو آپ کو کسی بیلنگ بیس کے اندر کبھی جانے کی ضرورت ہو سکتی ہے. کہیں نہ کہیں ہر ٹیم کے اندر ایک اپوزیشن گروپ بھی ہوتا ہے. ہر ٹیم کے اندر, اداروں کی ٹیم کے اندر, گھروں کی ٹیم کے اندر,
کسی بھی جگہ آپ چلے جائیں، ماننے والے ادھر اور نہ ماننے والے ادھر، اور جو نہیں ماننے والے وہ آپ کو تڑپتے، کل بلاتے، مصیبتوں میں مبتلا نظر آئیں گے، اور جو ماننے والے ہیں ان کو سنبھالنے والے بھی ہوں گے۔ لوگ نہیں مانتے، یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی ڈی این اے میں ہو سکتا ہے کہ ان کی بدقسمتی میں ہو، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک اٹرنل پروسیس ہے، یہ چل رہا ہے۔ اور کبھی کبھی آپ حیران ہوتے ہوں گے کہ جو باتیں 21ویں صدی میں پتہ چل رہی ہیں یہ 19ویں صدی میں کیوں نہیں پریکٹس کی گئی اور کیوں پتہ نہیں تھی۔ یہ جو آئی فون کا 15واں ماڈل آ رہا ہے تو پہلا ماڈل ایسا کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ ایوولوشن کا ایک پروسیس ہے، انسان کے دماغ میں جو روشنی پھوٹتی ہے وہ کہتے ہیں نا ہر ذرہ منور ہے نور الہی سے، ہر ذرہ منور ہے اس کی وجہ سے۔ یعنی آپ خود سوچ لیں کہ انسان کی جو بھی چمک دھمک ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ یہ نور الہی کیا ہے؟ کون بندہ چمکتا ہے؟ ہر ذرہ چمکتا ہے نور الہی سے، انوار الہی سے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کبھی سوچا کہ کہیں کوئی کنیکشن ہے، ہم 20% کام کر لیتے ہیں، 25%، 30% کر لیتے ہیں، نتائج اس سے کہیں زیادہ نکلتے ہیں، کامیابی اس سے کہیں زیادہ آتی ہے۔ مجھے تو زندگی بھر یہی سبق ملا کہ کوئی کام میں نے بھرپور اچھے طریقے سے نہیں کیا۔ لوگ عدم اطمینان کا اظہار بھی کرتے رہے، لوگ پسند ناپسند بھی کرتے رہے، لیکن مجھے اطمینان ہے کہ میں نے جتنا کیا اس سے تو بہت زیادہ ملا۔ تو آپ کوئی مختلف تو نہیں ہے، میرا اور آپ کا خدا کوئی اور تو نہیں ہے۔ اس کا پرنسپل ہی یہی ہے کہ وہ ہم سے یہ نہیں کہتا کہ تم میری طرح چلو، وہ کہتا ہے کہ تم اپنی طرح چلو، میں اپنی طرح چلوں گا۔ آپ اپنی طرح کام کرتے ہیں، وہ اپنی طرح کام کرتا ہے۔ آپ ادھورے کام کرتے ہیں، وہ ان کاموں کو مکمل کر دیتا ہے۔ فیتھ کی بات ہے، فیتھ سے سارے الیکٹرک کنیکشنز جو ہیں انسان کے وہ ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں کنیکشنز ہیں جو کہ بجلی پیدا کرتے ہیں۔ انسان کے جسم کے اندر بجلیاں بھری ہے۔ ہم ہیومن بینگ نہیں ہیں، ہم کیمیکل بینگ ہیں، اور ہم کیمیکل بینگ بھی نہیں ہیں بلکہ ہم الیکٹریکل ہیں۔ آپ پڑھ لیجئے کہ کس طریقے سے، کس طرح انسان کے انگ انگ میں بجلیاں بھری ہوئی ہیں، اور وہ آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہے وہ کیسے آپریٹ کرتی ہیں، یہ آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ بس فیتھ کی بات ہے کہ جب آپ کوئی کام کریں گے تھوڑا سا نتیجہ نکلے گا بہت بڑا۔ آپ کو پتہ ہوگا کئی دفعہ زندگی میں آپ چونک جاتے ہوں گے، ہویا کہ مطلب میں تو کوئی خاص کیتا نہیں، اور ہو جاتا ہے کام۔ یہ جو نشے کی بیماری سے شفا ہے، اس میں جو اسپرچول ورائٹی ہے وہ یہی ہے۔ کوئی پوچھتا ہے کتنا ٹائم لگے گا، زیادہ تر لوگ پوچھتے ہیں کتنا ٹائم، میں کہ ایک لمحے میں ہو سکتا ہے انتظار کرنا پڑے، کوئی پکا پتہ نہیں، لیکن یہ اسپرچول ورائٹی ہے۔ پر دوسری ایجوکیشنل ورائٹی ہے جس میں تو بہرحال ٹائم لگتا ہے۔ اسپرچول ورائٹی میں تو کوئی ٹائم نہیں لگتا، لیکن ایجوکیشنل ورائٹی میں ٹائم لگتا ہے۔ جب الف بے پے پڑھتے ہیں اس میں ٹائم لگتا ہے، لیکن جب کوئی کسی کا سینہ اللہ تعالیٰ خود علم سے منور کر دے تو اس میں تو کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ تو کبھی رات کو جب آپ تنہا ہوں اور آپ کو پریشانی لاحق ہو، آپ کو لگے کہ میں کوئی مصیبت میں ہوں، تو آپ کہیں گے یا اللہ میری تو بس ہو گئی ہے، میری تو نہیں چلتی، تو کوئی چمتکار ایسا کرو۔ پر اس کے لیے تھوڑا ہمبل ہونا پڑے گا، تھوڑا سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ ایک پیشنٹ میرے پاس بچی ہے آئی تو اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ میری پہلی پرسنالٹی نہ ختم ہو جائے، میں اپنی اس پرسنالٹی کو قائم رکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا یہ کبھی نہ کرنا، کہ وہ جو تمہاری شوخ و چنچل پرسنالٹی ہے اس کے ساتھ ہی سارا ارد گرد فساد ہے۔ تمہیں صبر ہونا ہے،
تمہیں اچھا محسوس کرنا ہے لیکن تمہیں آپے سے باہر نہیں ہونا. تمہیں دل میں سمائل کرنا ہے اور مسکراہٹ کو اپنے انگ انگ سے بکھیرنا ہے لوگوں کے لیے، لیکن تمہیں شوخ و چنچل نہیں ہونا. اور تمہیں اپنا دا نیو یو، آپ کا جو نیا روپ ہے جو ایوالو کر رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی نبھا کرنا پڑے گا، نیا روپ. کیونکہ اگر پرانے والے کو تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس کا کیا بنا، جو ہمارا پرانا روپ تھا تو اس کا کیا بنا، وہ تو ہم سب نے دیکھ رکھا ہے. اور اگر ہم اس سے خوش ہوتے تو ہم تڑپ کیوں رہے ہوتے؟ تو جو نیا روپ ہے ہمارا، جو ایوالو کر رہا ہے، جو لوگ اعتراض کر سکتے ہیں، لوگ بات کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کو کہے کہ آپ کی کیا زندگی ہے، آپ کی تو کوئی بور سی زندگی ہے، آپ کی زندگی میں تو کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی شوق و شنگ نہیں ہے، آپ کے تو ساتھ کوئی بہت سارے لوگوں کے تعلقات نہیں ہیں، یا آپ کے تو بہت سارے دوست نہیں ہیں، یا آپ کی تو بہت سی سرگرمیاں نہیں ہیں. یو آر ان اے رٹ. تو کوئی کہہ سکتا ہے، لیکن آپ کے دل میں جو ایک جہان آباد ہے وہ تو آپ کو پتہ ہوگا، وہ تو آپ کو پکا پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو اندر ہر وقت پھول کھلتے ہیں اور پھولوں سے زیادہ خوشبو کھلتی ہے، تو وہ آپ کو تو پتہ ہوتا ہے جب آپ کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں. ورنہ بندہ تڑپتا رہتا ہے، کبھی ویکیشن پہ جاتا ہے تڑپتا ہوا جاتا ہے، تڑپتا ہوا آ جاتا ہے، کبھی ریسٹورنٹ جاتا ہے اور وہاں پہلے ویٹ کرتا ہے، پھر سیٹ کرتا ہے، پھر کھاتا پیتا ہے، پھر اسے سمجھ نہیں لگتی کہ کچھ فائدہ نہیں ہوا، کہتے چلو آئس کریم کھا لیتے ہیں، چلو کافی پی لیتے ہیں، چلو ہینگ آؤٹ کرتے ہیں. گھر نہیں جانا، گھر نہیں جانا. جب گھر کی طرف جانے کا خیال آتا ہے تو انہیں خوف آتا ہے، انہیں لگتا ہے کہ کوئی مانسٹر ہے گھر میں. گھر نہیں جانا. اس مانسٹر کو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، پر وہ ہو سکتا ہے ہمارے اندر ہو. جو مانسٹر ہے وہ ہو سکتا ہے ہمارے اندر ہو. لوگ باتیں کرتے ہیں، ان کا حق ہے کہ وہ باتیں کرتے رہیں. آپ کے اندر اگر ٹالرنس ہے اور آپ کے اندر اگر آپ کو بات سمجھ لگ رہی ہے تو آپ کی کریونگز ختم ہو جائیں گی، کمپیٹیٹیونیس ختم ہو جائے گی، آپ کو بھروسہ ہو جائے گا کہ آپ ٹھیک چل رہے ہیں. پھر آپ کو کوئی تھریٹ کرے، کوئی دھمکی دے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی کسی بھی طرح آپ کے ساتھ بیہیو کرے، آپ کو فرق نہیں پڑتا. آپ کے اندر اگر پرسکون ہے حالات تو پھر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کے اندر سوبرائٹی ہے، اگر آپ کے اندر امن ہے اور چین ہے، تو پھر آپ رنگ برنگے کام کرنا نہیں چاہیں گے اور فن آفٹر فن نہیں کرنا چاہیں گے. پھر آپ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوں گے کہ جس سے پاس آئے تھے جانا تو آپ نے اس کے پاس ہی ہے. اور اگر آپ کو اس کا خوف ختم ہو جائے کہ جب آپ نے جانا اس کے پاس ہے جس کے پاس سے آئے تھے، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو تو کوئی نئی منزلوں کی تلاش نہیں ہے، کوئی نئی منزلوں کی احتیاج نہیں ہے، بلکہ آپ تو اسی منزل کی طرف لوٹ رہے ہیں جہاں سے پہلے آپ چلے تھے. اور آپ کے خوف دور ہو جاتے ہیں اور آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. کیونکہ جب ہماری زندگی خوف بھری ہوتی ہے تو اس میں محبت نہیں ہو سکتی. لو از لیٹنگ گو آف فیئر. محبت ہو نہیں سکتی ہمارے دل میں اگر خوف کی جگہ اندر بنی ہو. اس دل میں محبت نہیں ہو سکتی جو خوف زدہ ہو، جو ڈرتا رہتا ہو. تو محبت ہو نہیں سکتی وہاں. تو محبت کا جو دریا یا جو محبت کا آب زمزم ہمارے اندر بہنا شروع ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سوبرائٹی. باقی وہ جو ہلا گلا کرنا ہے، شوہو شنگ ہونا ہے، لوگ پارٹی میں جاتے ہیں، شراب پیتے اور اس کے بعد وہ باتیں کرتے ہیں جو کہ ان سے پہلے نہیں ہو رہی تھی، ان کے گلے میں اٹکی ہوئی تھیں، اور پھر باتیں کرتے کرتے ایک دوسرے کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے ہیں کہ اگلے دن صبح معذرت کرنے کے علاوہ کچھ نہیں بنتا. لیکن جو سوبر لائف جس سے ہم ڈرتے ہیں، یہ ایک مقصد حیات ہے کہ صبح اٹھے تو آپ کہیں الحمدللہ، اور شام ہو تو آپ تیار ہوں
کہ اگر مالک آپ کو بلاتا ہے تو آپ کو کوئی ڈر نہ ہو. اپنے مالک اور اپنے خالق کے پاس جانے سے کیا ڈر ہو سکتا ہے؟ اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ آپ وہاں سے آئے تھے اور وہیں جانا ہے اور وہیں سے بچھڑے تو اور وہیں ملاقات ہونی ہے, تو اس میں کیا ہو سکتا ہے, کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ یہ جو لفظ ہے ریلیپس, اس کو اردو میں ارتداد کہتے ہیں. ارتداد کا لفظ مرتد سے ہے. اور آپ کو پتا ہے مرتد کیا ہوتا ہے؟ جو ایمان لا کے پھر جاتا ہے. تو جب ایک دفعہ کوئی سوچتا ہے کہ نہیں میں نے اب نشے کو خدا نہیں ماننا, میں نے خدا کو خدا ماننا ہے, اور اس کے بعد چند دن بعد کوئی یار کہتے ہیں یار اس کو ٹرائی کر لو کچھ نہیں ہوتا, تو ہم کہتے ہیں یار خدا کو بعد میں دیکھیں گے, پہلے اس کو ٹرائی کرتے ہیں. تو سمجھے کہ ارتداد ہو گیا, سمجھے کہ مرتد ہو گیا. تو ایمان جیسی طاقت کو پہلے کھونا اور پھر پا کے کھونا, یہ ایک اور نیا ہم اپنے ساتھ کرتے ہیں. ایمان بدلنے کی بات ہے کہ نشے کے بغیر ہم کہیں زیادہ خوش ہوں گے, کہیں زیادہ بے خوف ہوں گے, اور کہیں زیادہ اطمینان سے بھرے ہوں گے. جب یہ ایمان آ جائے گا, کریونگز ختم ہو جائیں گی, کمپیٹیٹیونیس ختم ہو جائے گی, مقابلے بازی ختم ہو جائے گی. آپ اپنے رائٹس کو پھر بھی اسرٹ کریں گے, لیکن آپ دوسروں کے مقابلے میں کوئی زندگی کھڑی نہیں کریں گے. آپ اپنے اندر سے ایسے ایکسیل کریں گے, گرو کریں گے, جیسے کہ بیکنگ کا پروسیس ہوتا ہے جس میں آپ ڈو رکھتے ہیں بیکر میں, اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اندر سے ابھرنا شروع ہوتا ہے اور سارے گھر میں اس کی خوشبو پھیل جاتی ہے. پرسنل ایکسیلنس ایسی چیز ہے جس کی خوشبو پھیلتی ہے. کمپیٹیٹیونیس ایسی چیز ہے جس میں سے ہر دو میں سے ایک ناراض ہوتا ہے. کوئی بھی, کل دیکھے کرکٹ میچ ہوا, سارے پاکستانی ناراض ہو گئے, سارے ہندوستانی خوش ہو گئے. کمپیٹیٹیونیس میں یہی کچھ ہوتا ہے. لیکن اگر ہم گیم کو انجوائے کرتے تو کیا ہوتا؟ ہم گیم کو انجوائے نہیں کرتے. تو اندر کی کیفیت کو سمجھیں. جب آپ چیزوں کو انجوائے کرنے لگیں, نو میٹر یو لوز اور یو ون, جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ ون لوز میں بلیو ہی نہیں کرتے, آپ ون ون میں بلیو کرتے ہیں, اور جب لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے تو ان کی زندگی سنور سکتی ہے, سدھر سکتی ہے. بٹ اٹ ٹیکس ٹائم, اس میں بہت وقت لگتا ہے. اگر فوکس کریں تو یہ ایک دن ضرور ہو کے رہے گا. جلد بازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. امپلسیوٹی بذات خود ایک ایڈکٹیو بیہیویئر ہے. جیسے کمپیٹیٹیونیس ایک ایڈکٹیو بیہیویئر ہے, اسی طرح امپلسیوٹی, امپلس, اسی طرح سیلینسی, کسی چیز کا فوراً اہمیت اختیار کر جانا, سیلینسی, یہ بھی ایک ایڈکٹیو بیہیویئر ہے. اسی طرح اوائیڈنس, اپنی ذمہ داریوں سے فرار, غصے کا استعمال مینجمنٹ میں, ریپیٹیشن کرنا, ایک برا فکرہ ایجاد کر لینا, تخلیق کر لینا, اور اپنے کسی فیملی ممبر پہ اس کو تھرو کری جانا, تھرو کری جانا, تھرو کری جانا. یہ جو بات ہے یہ ایڈکٹیو بیہیویئر ہے کہ ہم ایگریشن کو بطور مینجمنٹ ٹول یوز کریں, ہوسٹیلیٹی کو بطور مینجمنٹ ٹول یوز کریں. چند چیزیں ہیں جو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور ایک چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور وہ ہے کہ بی ویری ریلیونٹ, کہ جو بات ہے ریلیونٹ بس وہ کر دیں, ڈسٹریکٹ نہ ہوں, لوز ٹاک نہ کریں, بس جو اصل بات ہے وہ کر دیں اور خاموش ہو جائیں.